الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام مخلوق کا اکیلا خالق، تمام مرزوق کا اکیلا رازق، تمام عابدوں کا اکیلا معبود، الہ العالمین، رب العالمین، احکم الحاکمین. وہ ذات ہے اس کی جتنی اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ہم اس کی تعریف میں وہ دو کلمات کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں اور ہمارے لیے بڑے فائدہ مند. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر توحید کے داعی، شرک اور کفر کے ماحی بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد 7 ذی القعدہ 1447 ہجری مطابق 24 اپریل 2026 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات شرق جدہ بمنطقة مکہ المکرمہ کے تحت
یہ قائم ہے جس میں لیول 3 کے سبجیکٹس ہم پڑھ رہے ہیں: عقیدہ، تفسیر، فقہ، حدیث اور الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب۔ سلسلہ جاری ہے۔ عقیدے میں اس ایمان کے ارکان کی تشریح جاری ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے جو اصول ہیں عقیدے کے، اصول العقیدہ، ارکان الایمان، اصول العقیدہ، یہ ارکان الایمان جو 6 ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے پچھلی کلاس میں 4 پڑھ لیے: الایمان باللہ، الایمان بالملائکہ، الایمان بالکتب، الایمان بالرسل۔ ٹھیک ہے، اتنا ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں الرکن الخامس، الایمان بالیوم الآخر، یوم آخر پر ایمان۔ یوم آخر مطلب قیامت کا دن، قیامت کے دن پر ایمان، جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ان کا حساب لیا جائے اور ان کو بدلے دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت پر ایمان، وہ دن قیامت کا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ان کا حساب لیا جائے اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ بغیر عذاب کے ہم کو جنت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یوم آخر، یوم یعنی دن، آخر یعنی لاسٹ ڈے، آخر دن، اس لیے کہ اس کے بعد پھر دنیا ختم، اسی لیے اس کو یوم الآخر کہا گیا۔ اردو میں آخرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آخرت، اور قیامت بھی اس کو کہتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ ٹھیک ہے، اور بھی اس کے الگ الگ نام ہیں جو قرآن کی الگ الگ آیات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ عربی زبان میں کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہو تو اس کے نام مختلف ہوتے ہیں، چیز ایک، نام الگ الگ۔ جیسے تلوار کے نام، گھوڑے کے نام، تلوار، گھوڑا، یہ جنگوں میں، جہاد میں استعمال ہوتا تھا، تو اس کے آپ نام دیکھیے، کئی نام آپ کو ملیں گے تلوار کے، اور گھوڑے کے بھی کئی نام ہیں۔ تو جس کی جو بڑی چیز ہوتی ہے، اہمیت والی چیز ہوتی، تو اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ویسے نہیں جیسے ہمارے پاس جو ہے ایک بچے کے 3 نام ہوتے ہیں، وہ بچہ کوئی اہمیت والا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا بچہ ہے اس لیے اس کے 3 نام رکھے گئے ہیں۔ گھر میں نام الگ ہے، اسکول میں نام الگ ہے، اور ڈاکومنٹس میں نام الگ ہے۔ یا کوئی بچی ہے، بہت بڑی بچی ہے، بہت بڑے خاندان کی ہے، یا آگے چل کر کوئی بڑا کارنامہ کرنے والی ہے، تو اس کے 3 نام ہیں۔ ویسے نہیں، ہمارے پاس تو ایک ٹرینڈ ہے وہ جو چلا کہ ایک بچے کے یا ایک بچی کے 3-4 نام بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان میں اس کی اہمیت کے پیش نظر نام زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، عظیم دن ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں اس وقت ہونے والی ہیں، معمولی دن نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے قیامت کا دن۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے اس کے نام بھی بہت آئے ہیں، جیسے الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، الرجفہ، الصاخہ، الفزع الاکبر، یوم الحساب، یوم الدین۔ یوم الدین سورہ فاتحہ میں پڑھے، مالک کی یوم الدین۔ تو یہ ہے قیامت کے ڈیفرنٹ نیمز جو قرآن کی آیتوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ کیا مطلب قیامت، آخرت پر ایمان لانا یا قیامت پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، میننگ؟ اس بات پر پکا یقین ہو کہ یہ دن آنے والا ہے
اور اس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا، پھر ان کا حساب لیا جائے گا، پھر ان کو بدلے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ جنت میں رہیں گے، کچھ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں قیامت پر ایمان لانے کا مطلب، ٹھیک ہے؟ قیامت پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں، یہاں تک ہم شاید پہنچے تھے۔ قیامت پر ایمان لانے کا مطلب 4 چیزوں پر ایمان۔ قیامت پر ایمان کا مطلب 4 چیزوں پر ایمان۔ نمبر 1، قبر کے نعمت اور عذاب پر ایمان۔ قبر کی نعمت اور عذاب پر ایمان، 1۔ نمبر 2، دوبارہ زندگی پر ایمان۔ نمبر 3، حساب اور بدلے پر ایمان۔ نمبر 4، جنت اور جہنم پر ایمان۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قیامت پر ایمان لانے میں 4 چیزیں شامل ہیں، یعنی آپ کا ایمان قیامت پر اسی وقت صحیح ہوگا جب 4 چیزوں کو آپ مانیں گے، جو 4 چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں ایمان لانے میں۔ آپ مانتے ہو تو آپ کا قیامت پر ایمان یا آخرت پر ایمان صحیح ہوگا۔ اور یہ سب ضروری چیزیں ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1، قبر کی نعمت اور عذاب۔ قبر میں نعمت بھی ہوگی کچھ لوگوں کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو نعمت ملے یا عذاب ملے؟ عذاب کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ شاباش، تکلیف۔ عذاب کا مطلب تکلیف۔ آپ قبر میں راحت چاہتے ہیں یا تکلیف چاہتے ہیں؟ کوئی انسان قبر میں کیا، قبر سے پہلے جو لائف ہے اس میں بھی تکلیف کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ فطرت انسانی چھوٹی تکلیف کو بھی پسند نہیں کرتی۔ کوئی بھی انسان دنیا میں آپ اس کو تھوڑی سی تکلیف چلے گی، بولے نہیں، کیوں تکلیف کیوں بھائی؟ تکلیف پسند نہیں ہے انسان، عذاب پسند نہیں ہے انسان۔ اگر وہ بڑا عذاب ہو، بڑی تکلیف ہو، شدید درد، المناک، ہرگز پسند نہیں۔ تو تکلیفوں سے بچنے کی انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے۔ خیر بتاؤں گا ابھی آگے۔ تو قبر جو ہے نا، قبر کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد جہاں انسان جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میت کو دفن کیا جاتا ہے نا قبر میں، وہ اس کی قبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مرنے کے بعد ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھیے، مرنے سے پہلے زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں، مرنے سے پہلے زندگی میں آزمائش، مرنے کے بعد قبر میں آزمائش۔ اور اس آزمائش کو عربی میں کہتے ہیں فتنہ۔ عربی کا فتنہ آزمائش کا مطلب، اردو کا فتنہ فساد، عربی میں اس کو کہتے ہیں بگاڑ۔ تو ہر انسان کی زندگی میں دنیا میں مال، اولاد اور بھی دیگر جو زندگی کے امور ہیں اس میں آزمایا جاتا ہے انسان، اور یہ نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمایا ہے۔ اگر آپ انسانوں میں سب سے ٹاپ لیول کے جو انسان ہیں، کون لوگ ہیں وہ ٹاپ لیول کے انسان؟ انبیاء، پیغمبر علیہم السلام۔ ان کا اگر دیکھیں گے آپ، ان کی زندگی، کیسی کیسی آزمائشیں ان کی زندگیوں میں آئی، کیسی کیسی آزمائش۔ آپ پڑھیے ان کی زندگی کے حالات پیغمبروں کے۔ ابراہیم علیہ السلام مثال کے طور پر، موسیٰ علیہ السلام، فلاں فلاں، دیکھیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح سے آزمائے گئے، طرح طرح سے آزمائش۔ تو زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اس کی وجہ ایمان کو پرکھنا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر کتنا ثابت ہے یا ایمان پر ثابت نہیں ہے، دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا نظام ہے۔ قبر میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ 3 سوالات ہر ایک سے، یہ ہے آزمائش۔ اب بتا دی گئی ہے وہ آزمائش، سوالات بھی جوابات بھی۔ سوالات کیا ہیں؟
تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ جوابات کیا ہیں؟ میرا رب کون؟ اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلیئر. آپ بولیں گے یہ تو آسان ہے. یہ تو آسان ہے. تو یہ ہر میت سے، ہر مردے سے، کوئی بھی ہو، اچھا برا، مسلمان کافر، نیک بد، مرد عورت، مالدار غریب، سب سے قبر میں اس کے رب، اس کے دین، اس کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب آپ بولیں گے یہ تو ایزی ہے آنسر، ہم ابھی بولتے ہو میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تو اب بول رہے آپ، ٹھیک ہے بول رہے، وہاں بولتے کیا آپ؟ یہاں تو بول رہے ابھی آپ. ہاں اعجاز بھائی، قبر میں بولیں گے کیا آپ؟ قبر میں کون بولیں گے؟ اہل توحید، موحدین. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. یثبت اللہ، کہاں ہے عبداللہ؟ کہاں ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. آخرہ نہیں بولے آپ؟ اچھا کیا چھوڑ دیتے ہو تھوڑا؟ آپ بولے نہیں، میں جہاں رکا تھا اس کے بعد والی آیت پڑھنا. حافظہ ہیں بچے کہاں ہیں؟ حافظ کتنے بچے ہیں یہاں پر؟ ہاتھ اٹھائیے. حافظ بچے جی ہاتھ اٹھائیے. ایک، آدھا ہاتھ اٹھا. حافظ بچے ہاتھ اٹھائیے. 1 2 3 4 5. اب بچے ہیں 6 7. مکمل حفظ کیا ماشاء اللہ. اچھا ہاں آپ حافظ ہیں. دیکھیے کہ 7 8 بچے مل گئے تھے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ قدم جمائے گا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے، اب دیکھیں کہ آخرت میں بھی کا مطلب قبر میں جب سوالات ہوں گے، دنیا میں بھی قدم جمائے گا اللہ، ثابت قدمی، لڑکھڑائیں گے نہیں. کون لوگ؟ جو ایمان لا کر، ایمان توحید عقیدہ اور نیک عمل کیے. تو اہل توحید موحدین حقیقی معنوں میں سوالات کے صحیح جواب دیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین. یہ بڑی سخت اور کڑی آزمائش ہوگی، بلکہ علماء کہتے ہیں اس کو یہ پہلا کیا بولتے ہیں، اول منازل الآخرہ ہے. یہ آخرت کے منازل ہے، کیا بولیں گے، سٹیجز، منازل، سٹیجز. اس میں سے پہلا سٹیج ہے یہ. یہاں پاس ہونا، نکل جانا کہاں؟ قبر میں. اس کے بعد پھر قیامت جس دن بولیں. اب آپ بولیں گے یہ تو اب ہم میں سے کتنے لوگوں کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، والدین، کسی کے دادا دادی، نانا نانی، چاچا، ماموں، تایا، بہنیں، بھائی وغیرہ. قبر میں ان سے سوالات ہو گئے، کیا جواب دیے؟ اللہ والا. ہم سے بھی ہوں گے سوالات مرنے کے بعد، قبر میں پہنچائے جانے کے بعد. جب تدفین مکمل ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد 40 قدم جانے کے بعد ہی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں 40 قدم جانے کے بعد جو ہے، جیسے مردے میت کو دفناتے ہیں اس کے 40 قدم جانے کے بعد سوالات شروع ہو جاتے ہیں. ایسا حدیث میں کوئی نص موجود نہیں ہے. یہ ہے کہ مرنے کے بعد سوالات ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ. ابھی اس سے پوچھا جائے گا سوال. تدفین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. صحابہ کی تدفین جب ہوئی تھی تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ ان سے سوالات شروع ہوں گے ابھی. اللہ اکبر. تو ہم سے بھی ہوں گے، یاد رکھنا. جوابات
وہاں اگر صحیح دیں گے تب تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ تو یہ قیامت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا مرحلہ ہے، پہلا سٹیج ہے جو بہت خطرناک ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی جب تدفین ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو وہاں زندہ کیا جاتا ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، معلوم نا کیا نام ہے؟ منکر نکیر، نمبر نہیں ہے، فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، تو وہاں اس کو پوچھیں گے سوالات، ٹھیک ہے، 3 سوالات۔ جواب صحیح دے گے تو نعمت ملے گی قبر میں، جواب غلط دیں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب۔ یہ ہمارا ایمان ہے، نعمت عذاب دونوں بھی ہے، یا نعمت یا عذاب۔ جواب صحیح دینے والوں کو نعمت، کیا نعمت ملے گی؟ جنت کی ٹھنڈی ہوا، جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا ان کے لیے قبر میں، سبحان اللہ، راحت شروع۔ اور جواب صحیح نہیں دیں گے، عذاب شروع، ڈنڈے پڑیں گے وہاں، مار۔ تو حدیث میں آیا ہے صحیح جواب کیا ہے، غلط جواب بھی کیا ہے۔ صحیح جواب بتایا گیا، میرا رب اللہ ہے۔ آپ کا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، پہلے سوال کا صحیح۔ آپ کا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ جو بھیجے گئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غلط جوابات کیا ہوں گے؟ نہیں معلوم، لا ادری، سمعت الناس یقولون فقلت، مجھے نہیں معلوم۔ رب کون ہے؟ نہیں معلوم، لوگ جو بولے میں بھی وہی بولا۔ دین کیا ہے؟ نہیں معلوم، جو لوگ بولے وہ میں بولا۔ رسول نبی کے بارے میں نہیں معلوم، جو لوگوں نے کہا میں نے کہا۔ اس کو ماریں گے فرشتے ہتھوڑے سے، چیخے گا، چلائے گا۔ زمین کے اوپر کسی کو آواز نہیں آتی اس کی چیخنے چلانے کی، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی قیامت تک جان بھی پہنچ جائے، اندر کی کیفیت کسی کو نہیں پتا، نہ نعمت پتہ، نہ عذاب پتہ، نہ راحت پتہ، نہ تکلیفیں پتہ۔ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، موسموں کے اعتبار سے بندوبست رکھتا ہے اپنا۔ جہاں جس علاقے میں وہ رہتا ہے، اگر وہاں ٹھنڈی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، تو گھر میں ہیٹر کا انتظام ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول، گھر میں جو ہے سردی نہ ہو، گرمی ہو، فرش شب۔ اور جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پھر ایئر کولر، اے سیاں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ گرمی نہ ہو۔ گرما کے موسم میں ٹھنڈی غذا کھاتا ہے، سردی کے موسم میں گرم غذائیں کھاتا ہے۔ تھوڑی چھینک زیادہ ہو جائے تو فوراً میڈیسن اس کو یاد آ جاتی ہے، کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ڈاکٹر یاد آتے ہیں، اینٹی بائیوٹک لیتا ہے، پین کلرز لیتا ہے، علاج کرتا ہے اپنا، تکلیف نہیں۔ گھر والے، فیملی، بیوی کو تکلیف ہو شوہر ان کا علاج کرتا ہے، شوہر کو تکلیف ہو تو بعض بیویاں علاج کرتی ہیں، علاج مطلب ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جاتی ہیں، تو رہتی تکلیف اتنی، کتنی اتنی بتاتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے سامنے کیا بولتے سر؟ بچہ بیمار ہے، کیا ہوا؟ کھانسی ہے، کتنے دن سے؟ 3 دن سے، صرف کھانسی، 3 دن سے بچہ کھانس رہا ہے بس۔ ڈاکٹر صاحب میں کیا بولوں آپ کو، 3 دن سے کھانس رہا، 4 دن سے وہ سو رہا ہی نہیں، کنٹینیو نہیں کھانستا ہو، 1 گھنٹے میں 2 مرتبہ کھانستا۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ کنٹینیو کھانس رہا، کنٹینیو کھانس رہا، پریشان ہے، نیند خراب ہے، اسکول والا وہ چیل بھینس بولتے ہیں ہمارے پاس، اڑی تھی چیل، تو چیل اڑی کو کیا بولنا؟ چیل اڑی، چیل اڑی کو کیا بولنا؟ بولیے بھائی، بھینس کہاں اڑی؟ بھینس تو اپنی جگہ ہے، تو چیل اڑی بھینس اڑی اردو کا محاورہ ہے۔ بہرحال وہ ذرا اور بتاؤ، ڈاکٹروں کا کیا بولوں؟ ڈاکٹر کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ نہیں آئے۔ اب ڈاکٹر جو ہے، کیا ہوا؟ یہ ہوا، کیوں ہوا؟ وہ آپ پڑھے نا اتنے سال، آپ ایک دوا دیتے ہیں، جائیے 5 دن کا کورس ہے، کمپلیٹ کیجئے۔ گئے، کورس کمپلیٹ کر کے کچھ بھی نہیں ہوا، ویسی ہے برے بنا، اچھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے میں چینج کرتا ہوں میڈیسن تھوڑا سا، میرے جسم کو آپ آزمائے۔ وہ ہم مالیگاؤں میں پڑھتے تھے تو وہاں بازو طبیہ کالج تھا، میڈیکل، تو پتہ تھا مینڈک ہوتا نا، مینڈک، تو آپریشن کیسا کرنا، وہ سرجری وغیرہ مینڈک پر ریسرچ ہوتا تھا، شاید سنتے تھے، پتہ نہیں کہاں۔
تو ویسے جسم پر جو ہے وہ ہو رہا ہے دوائیوں کا ریسرچ، ایک دوا دو، ہو رہا ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ایک دو، ایک اینٹی بائیوٹک دے دیا 5 دن کا، ختم نہیں ہوا، دوسرا دو نہیں ہوا، تیسرا دو. ہم ہیں نا، کھیلو ہمارے ساتھ، کورا ہیں کورا. ہم کیا ہے، عجیب ڈاکٹر ہے نہیں، آزماتے ہیں دوائیں کس پر؟ بندے بچے پہ، چھوٹے بچے پہ، بچی پہ، بیچارے انسان پر آزمایا جا رہا ہے. خیر چھوڑیے، اللہ ہدایت دے سب کو جو ہے، آمین. پھر موٹی موٹی دوائیں ہیں، ایک کھانسی کی 5 دوا، ایک سردی کی 6 دوائیں ہیں، 2 اینٹی بائیوٹک، 2 فلاں 2 فلاں. چھوٹا بچہ ہے 650. خیر چھوڑیے، یہ لائن ہی الگ ہے، سمجھ کے باہر ہے. بولتے بہت بڑا مافیا ہے، بولتے خود اس فیلڈ کے لوگ بولتے. خیر وہ مافیا وفیا میں ہم کو کہاں جانا ہے، ہم جو ہے آخرت کی فکر کر لیں گے. ان کا مافیا ان کے ساتھ، ان کی آخرت ان کو وہ جواب دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے سوالات کا جواب دیں گے اپنی زندگی کا. تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان اس دن کی تکلیف سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. جیسے آپ دنیا میں بیماریوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کرتے، جو کہ گڈ، اچھی چیز ہے. قبر کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کتنی آپ کوشش کر رہے ہیں اس دن کے عذاب سے، جب آپ کو قبر میں پہنچایا جائے گا یا دفن کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. کہاں ہے گاڑی آپ کی؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کے دوست کہاں ہیں؟ آپ کے ویل وشرز کہاں ہیں؟ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ آپ کے والدین کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ آپ کی بہنیں کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. کوئی نہیں ہے، صرف ایک چیز آپ کے ساتھ ہے، آپ کا عمل. کہتے ہیں میت کے ساتھ قبرستان تک جو ہے اس کے گھر والے اور اس کے نوکر چاکر، اس کا مال جس کو نوکر، اور اس کا عمل جاتا ہے. گھر والے واپس آتے ہیں، نوکر چاکر بھی سب واپس آتے ہیں. ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے، وہ ہے اس کا عمل. اچھا ہو یا برا، اچھا ہو تو قبر میں نعمت، برا ہو تو قبر میں عذاب. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی فکر میں انسان کو ہونا چاہیے اور انسان پریپیئر ہونا چاہیے کہ بھئی اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، یہ جو قبر ہے نا اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، بعث الحشر، دوبارہ زندگی. آپ کو معلوم ہے آخرت پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے، یہ ضروری ہے کہ ہماری دوبارہ زندگی ہوگی. خیر زندگیاں تو انسان کی اگر آپ لائف کے ٹائپس دیکھیں گے تو کئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک عالم ارواح میں پہلے رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ کی ایک زندگی ہوتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے اس کی ایک زندگی بچپن کی ایک ہوتی ہے، لڑکپن شاید اس کو بولتے ہیں، وہ ایک لائف اس کی ہوتی ہے. بچپن میں جو بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، محتاج ہے وہ، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. سارے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے چیزیں جو ہے اس کے جو ہے گھر والے دیکھتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو محتاج رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے. ماں باپ اللہ جزائے خیر دے، والدین بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. پھر اس کے بعد لڑکپن، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا. پھر اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے. مرنے کے بعد قبر کی ایک زندگی جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے حقیقت اس کی. اب یہ جیسے سوالات، نعمت، صحیح جوابات پر نعمت، غلط جوابات پر عذاب، یہ سب ایک لائف ہے وہاں کی، جس کو برزخ کی زندگی قیامت تک ہوتا ہے. اس زندگی کے بعد ایک اور ایک زندگی ہوگی جو قبروں سے اٹھائے جائیں گے سارے لوگ، اس کو آخرت کی زندگی جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو دوبارہ زندگی یہ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آیتیں اور حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہے کہ جس اللہ نے انسان جب کچھ نہیں تھا اس کو انسان بنایا، زندگی دی، اللہ تعالیٰ یہ موت دے گا اس زندگی کو، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. جیسے زمین بارش نہیں ہونے کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ایسے ہی انسان جو مردہ ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور دوبارہ زندگی کے ساتھ ان کی دوبارہ زندگی کیسے بھائی؟ ان کی جسموں میں روح ڈالی جائے گی. کیونکہ موت کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ کیا؟ روح نکل جانا. بہت اچھا انصاری صاحب، جسم سے روح نکل جائے تو وہ موت ہے. موت کتنے ہوتے ہیں؟ چھوٹے، بڑا. چھوٹی موت کب ہوتی ہے؟ جب سو جاتے ہیں، نیند. چھوٹی موت کیا ہے؟ نیند. بڑی موت جس کو ہم موت بولتے ہیں، مر گیا. اب چھوٹی موت کو مر گیا نہیں بولتے. ارے
فاروق بھائی مر گئے، فاروق بھائی کی موت ہو گئی نہیں بولتے کوئی، اس کا ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ بڑی موت ہوئی ہے. یہ سو رہے ہیں تو مرے ہوئے ہیں نہیں بولتا کوئی بھی انسان. جیسے کوئی اگر گھر پر آئے پوچھے ہاں کہاں ہیں فلاں صاحب، تو آپ بیگم اندر سے جاتے نہیں ہمارے شوہر جو ہے، ہمارے شوہر کی موت ہو گئی بلکہ نہیں بولتے، ہمارے شوہر سو رہے ہیں بولتے بھی. ٹھیک ہے، بول کے دیکھیے شوہر اٹھنے کے بعد کیا کریں گے. چلیے بہرحال یہ چھوٹی موت ہوتی ہے، اس سے بھی روح نکل جاتی ہے. اسی لیے دیکھیے آپ، آدمی سوتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے پورا، سونا باڈی تو یہاں ہے، گھوم رہا کہاں بھائی، پلین میں جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، چھٹی ہو گئی، شادی ہو گئی، بزنس ہو گیا، جاب لگ گئی، کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اڑ رہا ہے کہاں. یا کبھی دیکھیں گے ڈرا ہوا ہے، پسینہ نکل رہا ہے، گھبرا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا، حالانکہ سو رہا ہے. حالانکہ جو بیدار لوگ ہوتے دیکھتے ہیں. اللہم بسمک یا بسمک اللہم اموت و احیا، یہ چھوٹی موت ہے جو ختم ہوتی ہے تو اٹھ جاتا ہے آدمی نیند سے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. چلیے اچھا، یہ جو قبر میں نعمت ملتی ہے یا عذاب ہوتا ہے، یہ صرف بدن کو ہوتا ہے یا روح کو، یا دونوں کو؟ دونوں کو، بدن اور روح. بدن اور روح کو نعمت بھی ملتی ہے یا عذاب بھی ہوتا ہے. چلیے، قیامت کے دن پر ایمان لانے میں جو دوسری چیز ہے دوبارہ زندگی. تو جسم جو قبروں میں ہوں گے، مرے ہوئے لوگ، روحیں ڈالی جائیں گی اس میں، ان کو زندہ کیا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. بہرحال یہ اور بہت ساری آیتیں اس کی دلیل ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. بعث بعد الموت کہتا ہے. ترجمہ دو آیتوں کا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد کیا ہوگے؟ تم سب میت ہو جاؤ گے، یعنی موت آ جائے گی تم سب کو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سارے، کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر وہاں ایک ہی جگہ ساری دنیا والوں کا حشر ہوگا. پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، اس کو میدان حشر کہتے ہیں، جو اس میں انکلوڈ ہے وہ ساری چیزیں. حشر یعنی جمع ہونا. جو اب جب سے دنیا بنی اب تک کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے؟ کروڑوں ہوں گے نا، کروڑوں لوگ چلے گئے، ملائی، کوئی تعداد ہمیں نہیں معلوم ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو انسان دنیا میں آ کے چلے گئے، اب جو دنیا میں زندہ ہیں یہ بھی مریں گے، اس کے بعد جو آئیں گے وہ بھی مریں گے. یعنی قیامت تک جینا مرنا، جینا مرنا لگا رہے نا، لگا ہوا ہے سلسلہ. تو سارے لوگ جو پیدا ہو کے مر گئے وہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے. اللہ اکبر. پورے الاولین والآخرین، اچھے برے، انبیاء بھی رہیں گے. بولیے بھائی جی، سب کا حشر ہوگا. اس لیے بولتے میدان حشر میں پتہ چلے گا، بولتے نا میدان حشر کیوں کہتے ہیں؟ وہ میدان ہوگا ایک زمین، یہ زمین نہیں رہے گی جس پر گناہ ہوئے ہیں، تو دوسری زمین ہوگی. اللہ چینج کر دے گا اس زمین کو. وہ ایسی زمین ہوگی جس پر کوئی معصیت نہ ہوئی ہو. یہ آسمان بھی نہیں رہے گا، یہ زمین بھی نہیں رہے گی، وہ دوسری زمین ہوگی. ٹھیک ہے، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آئے گا، وجاء ربک، اللہ آئے گا حقیقت. فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، صفوں میں کھڑے ہوں گے سارے فرشتے. خاموشی طاری ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا. کیا ہے وہ آئے؟ وجاء ربک والملک صفا صفا. ہاں، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی لایا جائے گا. بہرحال بڑے مسئلے ہیں اس دن. اللہ تعالیٰ آئے گا، لوگوں کا حشر ہوگا، اس کے بعد ترازو نصب کیا جائے گا. ترازو، اعمال تولنے کے لیے بندوں کے. دو پڑلے ہوں گے. پرانے ترازو دیکھیں نا، آج کل نہیں، پرانے آج بھی ہیں بعض جگہ. ایک میں نیکیاں تولی جائیں گی، ایک میں گناہ. یہ سب ہوگا. ٹھیک ہے.
میزان کہتے ہیں اس کو، ترازو. تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. قیامت والے دن جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ہم انصاف کے، عدل کے ترازو، عدل انصاف. آپ جو کیے، جتنا کیے اتنا بدلہ آپ. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آدمی پورا مہینہ محنت کرتا ہے، تنخواہ پوری نہیں ملتی اس کو، ظلم ہوتا نا اس کو. اوور ٹائم بھی کیا، بولے اس کے بھی پیسے دیتے، بولے نہیں دیا بھائی اس کے پیسے. عدل کہاں ہوا؟ عدل نہیں ہوتا، ظلم ہو جاتا. لیکن قیامت کے دن آپ جتنا کیے اتنا. آپ 100 نیکیاں کیے، 50 نیکیوں کا بدلہ ملے گا. بولیے بھائی عبدالرزاق بھائی، 100 نیکیاں کیے تو کتنی نیکیوں کا بدلہ ملے گا؟ 100. 100 گناہ کیے 1000 گناہوں کی سزا ملے گی؟ نہیں. بلکہ اللہ کی رحمت دیکھیے، نیکیاں 100 کیے تو ایگزیکٹلی 100 نیکیوں کا بدلہ ملے گا؟ نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے 100 نیکیوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ کتنی نیکیوں؟ کریکٹ کیلکولیشن. 1 into 10 تو 100 کے 100 10 1000. وسیم بھائی 1000. وسیم بھائی بول دیا ختم. 1000 تو 100 نیکیاں کریں گے 1000 نیکیوں کا بدلہ ملے گا، اور بھی زیادہ الی سبیل میں اعتبار. 100 گناہ کیے، 10 into 100 into 10، یہ ہے اللہ کی رحمت. 100 into 100 نہیں، 100 بس. انٹو کچھ بھی نہیں ہے، انٹو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ 100 کا 100. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کریں گے ان کو 10 نیکیوں کا بدلہ ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو ایک گناہ کریں گے ان کو اسی کے برابر سزا دی جائے، بدلہ دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اس سے اچھا چانس ملے گا آپ کو جنت میں جانے کا. یعنی نیکیاں بڑھتی ہیں، اجر اس کا زیادہ ہوتا ہے، گناہوں کا نہیں. تو کیا کرنا پھر؟ بولیے بھائی. نیکی کرنا. اچھا گناہ کرنا دل بولتا نا؟ نہیں، دل بولتا نا گناہ کرو بول کے. ہر کوئی کر رہا ہے نا. جو ہر کوئی کریں گے وہ آپ مت کیجیے. آپ کیا جو صحیح ہے وہ آپ کیجیے. ارے آج کل تو فونوں پر گناہ ہے، ہر جگہ گناہ ہے، باہر نکلتے گناہ ہے ہر جگہ. کیسے بچنا؟ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بچ سکتے بول کے. کیا کوئی دور ایسے آئے گا زندگی میں جہاں انسان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا؟ بولیے بھائی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کون بولے آپ کو نہیں بچ سکتے بولے؟ آج کیا گناہوں سے ہم نہیں بچ سکتے؟ نہیں بچ سکتے؟ بچ سکتے. اس کے لیے تقویٰ چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے. اب میں ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک سوال کیا تھا، نہیں دل بولتا نا گناہ کرنے کے لیے. ہاں دل بولتا، معلوم ہے سب کا دل بولتا. چوری کر لیں گے، گانا دیکھ لیں گے، جھوٹ بول دیں گے، ٹھیک ہے، تکلیف دے دیں گے. ان کو کیا پتا؟ شوہر بیوی کو بولتا، بیوی کو تھوڑی معلوم کیا کر کے آیا باہر. جھوٹ بول دو تم بیوی کو، میٹنگ لمبی ہو گئی، دیر ہو گئی، ہوئے کہاں جا کے آئے سب وہ بیگم کو نہیں معلوم ہے. تو شوہر بولتا جھوٹ بول دیں گے، بیوی کو کیا معلوم ہوتا، بول دے جھوٹ. بیوی جو ہے شوہر کو جھوٹ بول دیتی، بیوی شوہر کو کیا معلوم ہے. بہرحال جھوٹ بول دیں گے، غلط کام کر لیں گے، پیسے لے لیں گے. مدیر کو، مینیجر کو تھوڑی پتہ چلے گا کہ پیسے کہاں سے لیے ہم. بہرحال یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں. دل بولتا ہے، دل بولتا، شیطان بولتا کہ گناہ کرو، لیکن ہم اپنے آپ کو بچانا اس سے. ایک بات بتائیے مجھے آپ، یعنی ایک طریقہ بتا رہا ہوں. کوئی گناہ ایسا بتا سکتے ہیں آپ مجھے کہ جس کے مقابلے میں اچھا کوئی نیکی نہ ہو؟ کہ انسان کا دل جی چاہ رہا ہے کہ یہ غلط کام کرو، اب وہ اپنے آپ کو روک کر اس کے بدلے کوئی اچھا کام ہے، وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ حرام ہے، حلال ہے اس کے مقابلے میں. میرا سوال یہ ہے کہ حرام کے مقابلے میں حلال ہے یا نہیں ہے؟ چلیے چھوٹی چھوٹی مثال، ابھی ہم جھوٹ کی مثال دیے. جھوٹ بولنا، جھوٹ کے مقابلے میں کیا ہے؟ جھوٹ حرام حلال. 3 مثالیں لے لیں گے کافی ہے. جھوٹ حرام حلال، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ سچ. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ گناہ ہے، سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے. شیطان بولتا پھنس جاتے، فائر کر دیتی. آپ نہیں آئے آفس،
چلو مثال چھوٹی سی، آفس کو نہیں آئے، سو گئے، رات میں بیگم سے بحث ہو گئی، یا چھوڑ دیجیے بحث بھی، بیگم سے باتیں ہو گئی خوب، کیا کریں گے وہ کریں گے ایسا کریں گے وہ کریں گے، 1 بج گیا 2 بج گیا، پھر سو گئے، نیند نہیں آئی، رات میں 1:30 سے نیند لگی، اب وہ سر میں درد، صبح اٹھے بولے اب خلاص چھوڑو کہاں جانا آفس، سو گئے، آفس نہیں گئے آپ، اس دن میٹنگیں تھیں، آپ کو ملنا تھا آفس میں، کام ضروری تھا اس دن آپ غائب ہو گئے، اب آپ صبح اٹھ کے دیکھے تو میسیجز ہیں، میلز ہیں، کالز ہیں. اچھا فون سوئچ آف رکھنا جب سوتے رہتے یا سائلنٹ پہ رکھنا، یہ ہر ایک کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. میرے ایک شاگرد نے مجھے مشورہ دیا تھا، مجھے اچھا لگا مشورہ وہ، اگر آپ سائلنٹ پہ رکھیں گے، آپ سو رہے ہیں، آفس سے کال آئے گی تو کیا سمجھیں گے آفس والے؟ آپ فون ریسیو نہیں کر رہے ہیں. صحیح غلط بولیے بھائی. اگر آپ سوئچ آف کریں گے یا ایروپلین موڈ پر رکھیں گے، آفس والے 1 مرتبہ 2 مرتبہ کال کر کے جب دیکھیں گے کہ یہ ریچ نہیں ہو رہی کال، تو کیا سمجھیں گے وہ؟ فون چوری ہو گیا، بیٹری نہیں ختم ہو گئی، یہی نا. 25 مرتبہ کال نہیں کرے گا وہ آدمی اگر آپ کا سوئچ آف ہے فون. اگر آپ سائلنٹ پہ رکھیں گے تو وہ 25 نے 50 مرتبہ بھی کر سکتا ہے. ارے ابھی بھی نہیں اٹھا رہے، ابھی بھی نہیں اٹھا رہے، اس کو معلوم کہ آپ سو رہے ہیں. تو جب سو رہے ہیں آپ تو سائلنٹ پہ رکھ دیجیے. خیر چلیے، سائلنٹ بول رہا ہوں، سوئچ آف. تو آپ اٹھ گئے، آپ آفس میں دیکھے اور اتنے کالس آئے، سائلنٹ پہ اگر رکھے، یا میسیجز آئے، میلس آئے، اب کیا کرنا؟ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، ایک حلال ایک حرام. ایک سچ بولنا، رات میں 1:30 سے سویا، سر میں درد، سو گیا اور کوئی وجہ نہیں تھی. ارے ایسا کیسا سو گیا؟ آپ کو کل بولا گیا تھا میٹنگ ہے، ضروری کام ہے. ارے سو گیا، سر میں درد ہو رہا تھا، رات میں نیند 1:30 سے لگی، نہیں اٹھ سکا میں، سوری معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کام میں کل کر دوں گا، یہ رات میں دیجیے کیا کام ہے وہ گھر کو لے جا کے کر دو، فلاں فلاں. کچھ بھی سچ بولے گا آدمی. تلوار لاؤ، مدیر بولتا تلوار لاؤ، انگلیاں کاٹو ان کے، ہاتھاں کاٹو، بولے گا. اور آپ بتائیے، آپ اگر اونر ہے کمپنی کے، آپ اس آدمی کو فائر کریں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سو گیا تھا صاحب، سر میں بہت درد تھا، سو گیا اور کوئی وجہ تو نہیں، نیند کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، گہری نیند کی وجہ سے سو گیا تھا، نیند نہیں ہوئی رات میں. ہاں بولیے، نکال دیں گے؟ ان کیس نکال دیں گے تو ختم، کھانا پانی دانا پانی پورا بند. پہلی بات کوئی نکالیں گے، میں اگر اونر ہوں تو میں نہیں نکالوں. ارے بھائی آدمی سو گیا، ہم بھی سوتے نا، ہم کو بھی کبھی کبھی راتوں میں 1:30 سے نیند آتی، وہ بھی ایک انسان ہے، ہم بھی ایک انسان ہے، چھوڑے گا. لیکن شیطان کیا ہوتا؟ بیسٹ جھوٹ. اب جھوٹ کیا ہے؟ ارے رات میں کرنٹ چلے گیا تھا، وہ گیس ختم ہو گیا تھا، وہ بچے بیمار ہو گئے تھے، بچے کو لے کے بھاگا ہاسپٹل. پوری ایک سٹوری، اس کو عربی میں بولتے ہیں فلم، ہندی بولتے ہیں اس کو، ایک پورا فلم بناتا انہیں، اس کے بعد بتاتا ایک سٹوری. یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے آفس والوں کو نہیں ارے خیر، اب بچے کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب تقریباً ٹھیک ہے، اللہ کو معلوم ہے. یہ کیوں؟ سچ بولتے تو کیا ہوتا؟ تو جھوٹ کا راستہ کیوں نہیں آیا؟ سو گیا، خلاص سو گیا. ایک مرتبہ بولیے، ہمت کیجیے، آپ سچ بولیے. آپ ایک دوسری چیز، دل بول رہا زنا کرنے کے لیے. دوسری چیز، دل بول رہا ہے، نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی اس کی، 25 سال ہے، 30 سال ہے، یا بیچلر ہے، جو ہے فیملی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا دل بول رہا ہے زنا کرنے کے لیے، یا دل خواہش ہو رہی ہے. اس کے پاس حلال راستہ بھی، حرام راستہ بھی. حلال راستہ کیا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے یا شادی کر لے، یا شادی شدہ ہے، بیچلر ہے، ایمرجنسی چھٹی لے کے انڈیا، چلو کیا میرے کو 1 ہفتے کے لیے انڈیا جا رہا ہوں، کیوں؟ بس کام ہے، ایمرجنسی ہے. وہ ایمرجنسی کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، نہیں ہوتا، چھٹی دیتا نہیں دیتا. جائیے حلال، آپ کی بیوی ماں آپ کا ویٹ کر رہی ہے، آپ اپنی خواہش کو پوری کر کے آ جائیے، قصہ ختم. ہمارے پاس ہے راستے، دیکھنا دل بول رہا ہے. حرام بھی دیکھ سکتے، حلال بھی دیکھ سکتے. آپ حلال چیزیں دیکھیے. بولنے کا مطلب میرا یہ ہے، ہمارے پاس راستہ ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم. تو کیوں ہم حرام راستہ اختیار کریں جبکہ حلال ہے ہمارے سامنے؟ ہر حلال کے مقابلے، ہر حرام کے مقابلے میں حلال ہے، یا کہ ہر حلال کے مقابلے حلال ہے. پیسے کمانا ہے، چوری بھی ہے، ایمانداری بھی ہے. ایمانداری محنت کیجئے نا آپ، اللہ برکت دے گا اس میں سے. کیوں چوری کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات سمجھنا چاہیے. اگر ہم گناہوں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا، ہم کو
گناہوں سے بچنے کا اجر بھی ملے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری چیز اللہ پر آخرت پر ایمان لانے میں یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے ہونے پر ایمان لانا۔ 4 چیزیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یہ آخرت پر ایمان لانے میں قبر کی نعمت اور عذاب پر ایمان۔ نمبر 2 دوبارہ زندگی اور حساب پر ایمان۔ نمبر 3 حساب اور بدلے پر ایمان۔ نمبر 4 جنت اور جہنم، جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے، جو برا عمل کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، دونوں جگہیں اس پر ایمان۔ اور دونوں مخلوق ہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ کیا جنت ختم ہو جائے گی؟ جنت کو فنا ہے، جہنم کو فنا ہے، دنیا کو فنا ہے؟ جی۔ آپ کو ہماری زندگی کو فنا، آپ کی ہماری زندگی کو فنا ہے؟ جی ہاں۔ لیکن جنت اور جہنم کو فنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اس اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جس کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا۔ اے سی ہم بند کر دیے کیا؟ پورے بند ہیں، 1 2 کھولی، ادھر کیے کدھر۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ یہاں اس آیت میں بھی جو میں نے پڑھی آل عمران کی آیت، اس میں جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کرے آخرت پر، اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان ہو جائے، اور قیامت کے دن نیک اعمال کا نامہ اعمال ہمارا یا کتاب دائنے ہاتھ میں ہمیں ملے اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، السلام علیکم نکل گیا ہوتا۔ یہ عقیدہ ہم نے پڑھ لیا، تفسیر اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے سورہ نبا کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ نبا کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نبا کی آیتوں کو پڑھنے کے لیے آپ آئیں گے؟ آئیے عبداللہ، دعوت دیتا ہوں میں طالب علم عبداللہ کو، آئیے آ کر سورہ نبا کی آیتیں الم نجعل، یہاں نہیں، یہاں تو پڑھ لیے تھے وجعلنا نومکم سباتا سے وجنات الفافا تک پڑھیے۔ تفسیر میں سورہ نبا کی آیتیں چل رہی ہیں۔ آج کی درس کی آیتیں پڑھنے کے لیے یہ طالب علم موجود ہیں یہاں پر، عبداللہ پڑھیے بیٹے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، ہاں لے لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ابھی آپ نے آیتیں جو سنی سورہ نبا کی آیتیں ہیں، اور آپ کو یاد ہے تفسیر میں ہم سورہ نبا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ بات رکی تھی یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے زمین، پہاڑ اور بھی زمین سے پیداوار، سورج، چاند، بارش، یہ سب اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں۔ اور آپ کو سلسلہ یاد ہوگا، اس سے پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، کافروں کے، جو قیامت کے منکر ہیں. نبأ العظیم، جو بڑی خبر، بڑی چیز قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. دوبارہ زندگی کے منکر ہیں کہ زمین سے کیسے انسان پھر دوبارہ زندہ ہوگا. جب مر جائے، چلا جائے زمین میں، تو ختم ہے اس کی زندگی. اب دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کو دی ہیں اور زمین سے کیسے چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال تو اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہاں تک ہم پڑھے تھے آیت نمبر 9 سورہ نبا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا ہے، لباس بنایا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو یا دن کے وقت کو روزگار بنایا ہے. معاش، روزگار. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے یا روزگار بنایا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط سخت آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک روشن چراغ ہم نے بنایا. ایک روشن چراغ یعنی سورج ہم نے بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم بدلیوں سے، بادلوں سے تیز بہتا ہوا پانی برساتے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس بارش سے اناج اور سبزہ اگائیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے گھنے باغ بھی اگائیں. یہ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یا تفسیر مختصر انشاءاللہ باقی ہے، جو آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا. وَجَعَلْنَا نوم یعنی نیند. سُبَاتًا کہتے ہیں آرام کے سبب کو. سبات عربی میں کہتے ہیں القطع کو، اصل میں کاٹنا. السبت کا مطلب ہے کاٹنا، کیونکہ یہ تھکاوٹ کو کاٹ دیتی ہے نیند، مشغولیات کو ختم کر دیتی نیند. آدمی سوتا ہے تو بزی نہیں رہتا ہے نا، اس کی باڈی آرام کر رہی ہے، جسم سو رہا ہے، ہاتھ پیر آنکھ زبان سب خاموش ہے، سو رہا ہے نا، تو حرکت سے کٹا ہوا ہے، یہ مطلب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس نعمت کا ذکر کیا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے. اللہ اکبر، آرام کا سبب بنایا ہے. انسان ہو یا حیوان، رات میں ساری حرکتیں ان کی منقطع ہو جاتی ہیں، اور رات بنائی گئی ہے تاکہ انسان اور حیوان اپنی دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے راحت اور سکون آرام حاصل کرے. یا مطلب یہ ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. عمل ختم ہونے کا مطلب آرام ہے. بہرحال ایک دوسرا معنی بعض اہل علم نے تفسیر میں بیان کیا، لیکن صحیح معنی اس کا یہی ہے کہ رات کو نیند کو اللہ نے آرام کا سبب بنایا ہے. سبحان اللہ، نیند کو دیکھیے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. بہرحال بات تو بہت ہے تو تفسیر میں ملے گا. اب صرف نیند پر غور کیجیے. آپ انسان کو نیند ضروری ہے، کیونکہ نیند سباتا ہے، مطلب راحت کا، ریسٹ کا ذریعہ ہے. آدمی سوتا ہے تو اس کو آرام ملتا ہے. صحیح ہے. جن کو نیند نہیں آتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیماری، بلکہ اس کو تو بیماری کہیں گے، ان کو نیند کی گولیاں دی جاتی ہیں، ٹیبلٹس، یا انجیکشن دیا جاتا ہے پیشنٹ کو، جس کو تکلیف کی وجہ سے نیند نہ آئے، یہ سو جائے. اب دیکھا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے، دیکھا بھی ہوگا پیشنٹس کو نیند ملے اس کو. کیوں؟
ہر جسم کو، انسان ہو یا حیوان ہو، نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اللہ ہمارے والد کو جزائے خیر دے، ایک چیز بتائی تھی انہوں نے۔ بعض پتے ہوتے، پتے، اب کون سا جھاڑ تھا وہ یاد نہیں ہے، بہرحال گھر میں آنگن میں ایک جھاڑ، آپ دیکھیں گے مغرب جیسے ہو جاتی ہے تو لیف، یہ پتا جو کھلا ہوا تھا وہ بند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میں کیوں بول رہا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں، سر ہلا رہے ہیں آپ لوگ، ارے یہ سب کو معلوم ہے، کوئی نئی بات بتائیے۔ نئی بات نہیں بتا سکتے۔ نئی بات یہ ہے کہ میں جب چھوٹا تھا ہمارے ابا نے بتایا مجھے لے جا کے، دیکھو بیٹے مغرب ہوگی نا، مطلب رات شروع، یہ دیکھو پتے بند ہو گئے۔ نیند رات آرام کرنے کے لیے، نیند آرام کا سبب ہے۔ انسان کو نیند صحیح ہو تو پھر اس کی زندگی صحیح گزرتی ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ، آرام کا ذریعہ بنایا اللہ نے۔ آنکھوں کو، جسم کو راحت ملتی ہے، معدے کو راحت ملتی ہے۔ ڈاکٹروں سے، عقل مندوں سے پوچھیے آپ نیند کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ ایک رات مت سوئیے، آپ اس کی وجہ سے اندر کے پرابلمز نظر نہیں آتے، چیک کرائیے تو پتہ چلے گا کہ ایک رات نہیں سونے کی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر کتنے پرابلمز ہوئے ہیں۔ معدہ خراب ہو جاتا ہے، چھڑچھڑاہٹ آ جاتی ہے، اچھا ظاہری بھی پرابلمز ہیں۔ اب آج کل کیا ہے، اللہ ہدایت دے، بعض لوگ سمجھتے ہیں رات میں جاگتے ہیں جان بوجھ کر، اور اسپیشلی عورتیں ہیں، خواتین گلف کی، اللہ ہدایت دے، راتوں میں جاگتے گئے، صبح سو جاتی ہوں۔ ارے بھائی رات ہے سونے کے لیے۔ دیکھیں آگے اگلی آیت بھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات میں سونا، اور نیند ضروری ہے انسان کے لیے، اور جتنے گھنٹے کی نیند چاہیے اتنے گھنٹے کی نیند اس کو لینا ہے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے، جو بھی کہتے ہیں۔ 10 گھنٹے نہیں سونا ہے، 12 گھنٹے نہیں سونا ہے۔ وہ جو رمضان میں سوتے، فجر میں سوتے، ظہر میں اٹھتے، یا فجر میں سوتے، فجر کے بعد سوتے نماز پڑھ کے تو سیدھے عصر کے بعد اٹھتے، وہ نیند نہیں ہوتی۔ بہرحال نیند کی اپنی جگہ اہمیت ہے، خود بھی سوئیں، گھر میں بچوں کو بھی سلائیں رات میں۔ بعض لوگ ماشاءاللہ جو ہے، اللہ جزائے خیر دے، خوش بے نظر آ رہے ہیں، جلدی سونے والے ان میں سے ہیں۔ جلدی سونا بہت اچھی چیز ہے، رات کی نیند امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ اور مجبوری ایک الگ چیز ہے، سفر ہو رات میں، یا کچھ ایمرجنسی ہو جائے، یا ڈیوٹی ایسی لگ جائے۔ عام طور پر بھی ڈیوٹی، دیکھیے آپ میں سے کس کی ڈیوٹی نائٹ ڈیوٹی ہے، بتائیے ہاتھ اٹھا کے، روزانہ ہاتھ اٹھائیے، کل بھی کرے، اب سنڈے سے تھرسڈے تک نائٹ ڈیوٹی۔ دیکھیے ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا، اس کا مطلب میکسیمم دنیا میں لوگوں کی ڈیوٹیاں نہار میں ہوتی ہیں، دن میں، کیونکہ وہ کام کرنے، معاش کا ذریعہ ہے، روشنی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ یا رات آرام کرنی ہے، جب آرام کے لیے ہے تو آرام کیجیے، لیکن ریلز نے، فونوں نے، ڈراموں نے، سیریلوں نے رات کی نیند اڑا دی۔ رات میں خواتین جگتی ہیں، اسپیشل بچوں کو اسکول جانا ہے سلا دیتی ہیں، میاں جی کو آفس جانا ہے سو جاتے، میڈم کو گھر میں رہنا ہے تو نہیں سوتے، تو گھر میں رہنا ہے تو نہیں سونا۔ یہ کوئی بہانہ ہے؟ یہ گھر میں رہنا ہو یا اسکول جانا ہو، آفس جانا ہو یا چھٹی کا دن ہو، رات میں سونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے۔ مار مار کر سلائیے بچوں کو، لیکن سلائیے، سونا چاہیے، رات کی نیندیں خراب مت کریں۔ ایک چیز، نیند رات میں سونا، آج سے طے کر لیجئے کہ ہم کو رات میں سونا ہے۔ اچھا اب کل تو چھٹی ہے نا، شیطان بولتا کیوں سوئیں گے آپ؟ نہیں سوئیے، آپ آرام کا ذریعہ ہے یہ۔ بہرحال اب کل چھٹی ہے تو آج رات میں جگنا، جگنے کی رات نہیں، سونا۔ نمبر 1 سونا۔ نمبر 2 سیکنڈ چیز، یہ جو نیند ہے آرام کا سبب، نیند سکون کی ہو۔ اب آپ بولیے نیند سکون کی کیسے ہوتی ہے؟ نیند بغیر سکون کی بھی ہوتی ہے، بے چینی کے ساتھ سونا، سوئے لیکن سکون سے نہیں، نیند ہوئی لیکن سکون والی نہیں تھی۔ تو کیوں؟ کیونکہ مائنڈ بزی تھا، سونے سے پہلے فون، سونے کے بعد فون، نماز سے پہلے فون، نماز کے بعد فون، مسجد میں فون، آفس میں فون، ٹوائلٹ میں بھی فون، نعوذ باللہ من ذالک، اشارے پہ فون،
کھاتے کھاتے فون، پیتے پیتے فون. یہ فون کہاں چھٹا ہوا ہے بتائیے آپ؟ میٹنگ میں فون، بغیر میٹنگ کے نارمل جاب کرتے وقت فون. یہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے ہاتھ میں فون، چیزیں دیکھ رہے ہیں. کہیں بم گرا، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں آگ لگ گئی فیکٹری کو، کسی کمپنی کو، کہیں کچھ ہوا، کہیں سارے بلا بدتر چیزیں، خیر و شر پتہ نہیں کیا کیا، سب دیکھ کے سوئے. رکھے نیند آئے تک آنکھاں بند ہونا، سوئے. اب کیسے سکون کی نیند آئے گی آپ کی؟ وہی چیز گھومتے رہے گی. ایک ٹھیک ہے. تو یہ فون بڑی خطرناک چیز ہے. ٹوائلٹ میں فون نہیں. ٹوائلٹ میں کیوں جاتے ہیں معلوم ہے سب کو؟ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں. تو حاجت کو قضا کر کے آ جائیں، اپنا فون وہاں نہ لے جائیں. ایک کھاتے وقت پیتے وقت بچوں کے ہاتھ میں فون نہیں دینا، نہ خود کے ہاتھ میں رکھنا. روٹی چاول گوشت سبزی پتہ نہیں کیا کیا اچھی اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، دیکھتے ہوئے کھا رہے ہیں. اب اس کھانے سے کیا فائدہ ہوگا جو دیکھتے ہوئے فون کھا رہے ہیں آپ؟ میٹنگ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، آئیڈیاز چاہیے اچھے، آپ فون میں لگے ہوئے ہیں. کیسے اچھے آئیڈیا دیں گے آپ؟ آپ کا دماغ تو فون میں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، دور رکھیے. ضرورت کے تحت جتنا استعمال کرنا اتنا کیجیے. ایک دوسری چیز، سونے سے پہلے اذکار پڑھنا ہے. سونے سے پہلے دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ فون دیکھیں گے تو سونے سے پہلے کی دعائیں کب پڑھیں گے آپ؟ اور انسان جو ہے دیکھیے نیند راحت کا ذریعہ ہے. تو راحت کب ملے گی؟ جب مشغولیات سے دور رہیں گے. آپ مشغول ہو کر سو رہے ہیں. تو طریقہ کیا کرنا؟ رات میں فون نہیں دیکھنا، اسپیشلی سونے سے پہلے. کیا کرنا؟ وضو کرنا، وتر پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے وتر پڑھنا. ہے نہیں ہے؟ بولیے. ہے وتر پڑھنے کی. تو وتر پڑھنا، وضو کرنا. کام ہو گئے، سب کام ہو گئے. کچن کے کام خواتین کے ہو گئے اگر ہوتے ہیں تو. مرد کے بھی کام کچھ بھی نہیں ہے، سب ہو گئے، خلاص اب سونا ہے. وضو کر لیجئے. 1 رکعت بھی وتر ہوتی ہے، 3 رکعت بھی وتر ہوتی ہے. وتر پڑھ لیجئے، سو جائیے. تلاوت کیجئے، کچھ قرآن پڑھیے، دعائیں پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ سونے سے پہلے کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ میں ہاتھ اٹھا کر آیت الکرسی اور کیا کہتے ہیں دعائیں اذکار پڑھ کے ایسے چھینٹے مارتے تھے سر پر، اپنے جسم پر، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا تھا. ایسا کرتے تھے نا. یہ کرتے ہیں ہم لوگ، بچے کر رہے ہیں. یہ عمل ہونا چاہیے. اس کا سو جائیے، سوچنا نہیں. اچھا میاں وائف کو ایک بات بول دینا، آج سے بول دیجیے، کوئی بھی ڈسکشن ہو سونے سے پہلے نہیں. سونے سے پہلے دن میں، چھٹی میں، دوپہر میں، کسی اور وقت. سونے سے پہلے ٹریولنگ کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں باتیں ہوں گی تو مائنڈ بزی رہے گا اسی میں. دن ہے نا بات کرنے کے لیے، چھٹی بھی کا دن آتا ہے، اس وقت بات کریں. یا آفس میں جب ٹائم ملے گا فون پہ بات کریں. سونے سے پہلے نہیں. اللہ تعالیٰ نے نوم کو صبح آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے. کیا مطلب؟ پردہ کیا کرتا ہے؟ جسم کو ڈھانک دیتا ہے. تو لباس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اندھیرا چھا جاتا ہے. دن کی جو روشنی تھی اس پر پردہ پڑ جاتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ، جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے اندھیرا پورا چھا جاتا ہے. وہ یہ لباس کا مطلب. جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا سورہ شمس میں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم رات کی جب اندھیرا چھا جائے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا ہے یا روزگار بنایا. مطلب یہ کہ دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ کسب معاش ہو. آپ کو پتہ ہے لوگ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، پیسہ کماتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے. یعنی معاش کا مطلب روشنی ہوئی تاکہ لوگ جو ہے تصرف کریں، جائیں آئیں، حرکتیں ہوں، ٹھیک ہے، کاروبار ہوں اور رزق کو تلاش کیا جائے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 سخت آسمان بنائے. اوپر مطلب چونکہ آسمان اوپر ہے اس لیے اللہ نے اوپر کہا فوقکم. 7 کیونکہ آسمان 7 ہیں، اللہ نے 7 آسمان بنائے. شدادہ بنایا، شداد شدید کی جگہ، سخت آسمان. یہ آسمان نرم نہیں ہے، آسمان کمزور نہیں ہے، آسمان قوی ہے.
آسمان قوی ہے اور شدید ہے، جیسا کہ سورہ داریات میں بھی اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی پوری قوت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ آسمانوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا ہم نے۔ سراج کہتے ہیں سورج کو، سراج روشنی کو کہتے ہیں، روشن، کیونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، ابھی نکلا ہوا ہے سورج، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمس کو سراج کہا ہے، جو سارے عالم پر روشنی پھیلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، زمین والوں پر روشنی پھیلا دیتا ہے۔ اور یہ سورج جو ہے شدید الحرارہ بھی ہوتا ہے، سخت گرم ہوتا ہے، اس میں شدت ہوتی ہے حرارت، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب سخت گرمی پڑے تو ظہر کو تم تاخیر سے پڑھو یا ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ اور اس کی گرمی کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ویسے سمر شروع ہو گیا ہے نا یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں، تو سورج میں شدت حرارت ہوتی ہے۔ یہ جو گرمی دنیا میں پڑتی ہے یا گرمی ہوتی ہے، یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، جہنم نے اپنے رب سے، جہنم کا رب کون ہے؟ اللہ، اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ شکایت کی اور کہا جہنم نے اے میرے رب، جہنم نے کہا اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دو سانس کی اجازت دی، ایک موسم سرما میں اور دوسرے موسم گرما میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں دنیا میں تم کو جو سخت گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے، اور دنیا میں جو سخت سردی تمہیں ہوتی ہے یہ بھی جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ تو دنیا میں سخت گرمی جو ہوتی ہے شدید، یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ اس کی سانس کا یہ حال ہے کہ دنیا میں سخت گرمی، ریڈ الرٹ یا کہتے ہیں الرٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے حیدرآباد وغیرہ میں سننے میں آتا ہے کہ 3 دن تک باہر مت نکلیے، اس وقت سے اس وقت تک مت نکلیے، سخت گرمی ہونے والی ہے۔ ایسی گرمی میں لوگ مر جاتے ہیں، ڈامر پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شدت حرارت کی وجہ سے لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، سن سٹروک کہتے ہیں، دماغ پہ ایسا پڑتا ہے وہ ختم، اسی وقت ڈھیر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ تو آپ بتائیے جہنم کی سانس کا یہ حال ہے، جہنم کیسی گرم ہوگی، کتنی سخت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں سے، بادلوں سے کثیر زیادہ بہتا ہوا پانی اتارا۔ معصرات میں 3 تفسیر آئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے معصرات کہ اس کا مطلب بادل، دوسری تفسیر یہ ہے کہ تیز ہوائیں جس کے بعد بارش ہوتی، تیسری تفسیر یہ ہے کہ معصرات کا مطلب آسمان، لیکن صحیح راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد بارش یہ ہے، بادل ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، معصرات کا مطلب صحیح تفسیر کیا ہے اس کی کہ اس سے مراد بادل ہے، کیونکہ بادلوں سے بارش ہوتی ہے۔ ثجاجہ کا مطلب ہے زیادہ بہنے والا، ماءً ثجاجہ بارش جو زیادہ بہتی ہے۔ اور یہ سچ کا لفظ ترمذی میں حج کے سلسلے میں بھی آیا، قربانی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والثج، افضل الحج العج والثج، سب سے افضل حج کیا ہے؟ بلند آواز سے لبیک پڑھنا اور جانوروں کی قربانی دینا۔ العج لبیک جو زور زور سے پڑھتے ہیں، حاجی لبیک اللہم لبیک، العج۔ اور سچ کہتے ہیں خون جو جانوروں کا بہایا جاتا ہے مینا میں، قربانی ہوتی ہے نا 10 تاریخ کو، 10 کو 11 کو بھی، تو وہ جو ہے، تو یہاں سچ کی وہی لفظ آیا ہے آیت میں ماءً ثجاجا، یعنی بہتا ہوا پانی خوب۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے بہتا ہوا پانی، آپ دیکھیں گے اللہ کے حکم سے جب بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بادلوں سے ہوتی ہیں۔ اور بلکہ دوسری آیتوں کو اگر آپ غور کریں گے، دوسری آیتوں پہ پتہ چلے گا بارش کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، ہوائیں چلنے لگتے ہیں، ہوائیں جب تیز چلنے لگتی ہیں
بادل کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں کلاؤڈس، اس کو جمع کرتے ہیں یہ ہوائیں، ادھر سے بادل ادھر سے بدلیاں، اس کو اردو میں بدلیاں بھی کہتے ہیں بادل بھی کہتے ہیں، بادل کے ٹکڑے جمع ہوتے ہیں، تو آپ دیکھو گے فطر الودق یخرج من خلالی، ان بادلوں سے اللہ بارش برساتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو یہ اللہ رب العالمین نعمت ذکر کر رہا ہے کیسے جو ہے تیز بارشیں ہم برساتے ہیں آسمان سے یا بادلوں سے۔ لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به حبا ومناتا، تاکہ ان بارشوں سے جو آسمان سے ہم برساتے ہیں اس سے اناج یعنی غلہ اور سبزہ اگائیں۔ حب دانوں کو کہتے ہیں، اناج جس کو اناج کہتے ہیں، اور نبات سبزہ کو کہتے ہیں نباتات۔ تو آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں بارش ہونے سے زمین میں دانے پیدا ہوتے ہیں، بارش ہونے سے نباتات ہوتے ہیں، جو رزق کا ذریعہ ہے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے بارشیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال جس میں جو ہے گیہوں ہے، کھجور ہے، کیا کہتے ہیں کھجور، جو ہے، چاول ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نباتات میں سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، آسمان سے بارشیں برساتا ہے، زمین سے اناج غلہ نکلتا ہے۔ وہ جناتن الفافا، اور گھنے باغات بھی ہم نے اگائے اس سے۔ لف کی جو الفاف کہتے ہیں شاخوں کی کثرت جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، درخت جو شاخیں، باغات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زمین میں باغات بھی رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے پھلوں کے باغات ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ عز و جل نے انسان کے لیے دیے ہیں، جو بڑے خوبصورت باغات اچھے دکھتے ہیں۔ انگور کا باغ آپ دیکھیے، آم کا باغ آپ دیکھیے، پھلوں کے باغات ہوتے دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے، اور وہ بڑے کثیر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الفاف اسی لیے کہا گیا جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ انار کا باغ دیکھیے، اس کا باغ آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس نعمت کو ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ ساری چیزیں یہاں کیوں ان آیتوں میں ذکر کی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ علماء کرام بتاتے ہیں، لوگوں نے، کافروں نے دوبارہ زندگی کا انکار کیا، بعث بعد الموت کا اور حشر کا انکار کیا۔ تو اب اس کی دلیل کے طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس کا انکار کرتے ہو کہ زمین سے کیسے دوبارہ زندگی ہوگی، مردے زمین سے کیسے نکلیں گے؟ تو ذرا اس زمین کو دیکھو تم، آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، اس سے دانے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، نباتات نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین یہ چیز کرتا ہے جو تم جانتے ہو، تو تم غور کرو اس پر، تو تم ایمان لا سکتے ہو دوبارہ زندگی پر۔ اور نیند کا ذکر کیوں کیا؟ وجعلنا نومکم سباتا ہم نے پڑھا، تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ جیسے انسان سو جاتا ہے تو ہوش میں نہیں رہتا ہے، اگرچہ روح ہے اس کی، اگرچہ زندگی باقی ہے اس کی، زندہ ہے، وہ سو رہا ہے تو حرکتیں اس کی بند ہو جاتی ہیں، یعنی گویا مردے کے جیسے، چھوٹی موت ہے، پھر وہ اٹھتا ہے۔ تو ایسی دوبارہ زندگی بھی ہوگی۔ قبر میں جو سو رہے ہیں، قبروں میں جو مردہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی زندہ کرے گا جیسے تم کو نیند سے اللہ تعالیٰ، نیند جو آرام کا سبب اللہ نے بنایا ہے، تم اس سے بیدار ہوتے ہو، اٹھتے ہو نیند سے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ مطلب تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور پھر یہ غلے اور اناج کا ذکر کیوں کیا، باغات کا؟ یہ اس لیے کہ یہ کھانا انسان، حب اور نبات دو چیزیں نا، دانے یا اناج یہ انسانوں کی غذا ہے، نباتات یہ حیوانوں کی غذا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غذا بھی دے رہا ہے انسان کو، اس کا بھی اس نے بندوبست کر رکھا ہے کہ کھانا پینے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی پر قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان ہمارا قوی ہونے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک 4 منٹ کا بریک، 41 ہو رہے ہیں میرے پاس، 4 منٹ کا بریک لے لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ باقی مواد پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواہ الامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی ذات الحی القیوم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اس کے پیارے نبی، ہم سب کے عزیز اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچا دیا، جنت میں لے جانے والے عقیدے اور اعمال سے باخبر کیا اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد الدروس المہمہ میں، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ علامہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب، جس کا اردو ترجمہ اہم دینی اسباق ہے، اور جس کی انگلش ٹرانسلیشن جو بک ہے وہ ہے امپورٹنٹ لیسنز فار ایوری مسلم۔ اس میں آخری چیپٹر میں ہم ہیں اور وہ ہے جنازے کے مسائل، جنازے کے احکام اور مسائل۔ میت کو تیار کرنا، میت کی تجہیز اور نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ اور اس کا دفن، اور اس کے متعلق اور مزید ضروری بنیادی باتیں۔ سب سے پہلی بات، جب کسی کے موت کا وقت قریب ہو تو اس کو، مطلب سکرات کے عالم میں ہو، پتہ چل جائے، ظاہر ہو کہ اب کسی بھی وقت اس انسان کی روح قبض ہو سکتی ہے اللہ کے علم کے حساب سے، موت کا وقت قریب آ گیا اس کا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس کی حرکتیں بند ہو گئی ہیں، سانس چل رہی ہے، ہاتھ پیر کی حرکت بند ہو گئی ہے، صرف دیکھ رہا ہے اور کچھ بول سکتا ہے یا بہرحال زبان ہلکی سی چل رہی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ اب کسی بھی وقت اس انسان کی روح قبض ہو سکتی ہے، سکرات کے عالم میں چلا گیا، محتضر اس کو کہتا ہے۔ اس کو کلمے کی تلقین کرنا یہ سنت ہے، کلمے کی تلقین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہوں، موت کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں جیسے سکرات، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں اس کا ذکر کیا ہے، بہت اچھی بات بتائی ہے اس حدیث کی تشریح کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ جب ایسا انسان ہو جس کا سکرات کا عالم ہو، موت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، کسی بھی وقت، کس کی آواز ہے؟ بیٹے خاموش، کسی بھی وقت اس انسان کی روح قبض ہو جائے گی تو وہاں اس کے پاس بیٹھ کر آپ پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عام طور پر لوگ ان کو بولتے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھیے ابا جان اماں جان خالہ جان جو بھی ہیں، چاچا بھائی، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تلقین کا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تلقین کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پڑھیے تاکہ وہ سن کر وہ بھی زبان سے ادا کر دے۔ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سنائی دے رہا ہے اس کو، ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے، موت قریب ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لاسٹ سٹیج ہے، سکرات کا عالم ہے،
جانکنی کا عالم بھی کہتے ہیں اس کو. آپ وہاں بیٹھ کر آہستہ سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ایسا پڑھتے رہیے آپ. وہ جب سنے گا تو اس کی زبان سے اگر نکل جائے لا الہ الا اللہ تو اس کے لیے خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آخری بات جس نے دنیا سے جانتے جاتے یہ کہی لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. لا الہ الا اللہ پر موت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. چلیے ایک کام تو یہ ہے موت ہو گئی یقین ہو گیا. اچھا یقین ہونا موت کا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم سمجھتے کہ چلے گئے لیکن وہ ہیں ابھی. آپ سمجھے کہ گئے وہ گئے نہیں ہیں ابھی. یا بعض دفعہ ڈاکٹروں سے بھی غلطی ہو. ڈاکٹر انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ سارے ڈاکٹر بڑے بڑے سب پہنچے ہوئے ڈاکٹر نہیں پہنچے ہوئے ڈاکٹر راستے میں ہیں وہ ڈاکٹر سب ڈاکٹر انسان ہوتے ہیں. ان سے بھی غلطی ہوتی ہوتے خلاص آپ پیشنٹ کو لے کے چلے گئے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جبکہ سانس چل رہی ہے ان کی کچھ لمحات کے لیے رک گئی تھی. بہرحال یقین ہونا موت کا ضروری ہے. وینٹیلیٹر پہ بہت سارے پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے تو وینٹیلیٹر پہ جب رکھا جاتا ہے انسان کو تو وہ موت ہو گئی اس کی مر گیا وہ نہیں. موت یقینی ہو. ٹھیک ہے. موت کا تیقن ہو. وینٹیلیٹر پہ بھی رکھے خلاص سانس بند ہو گئی روح قبض ہو گئی. یا وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے بیڈ پر ہیں یا گھر میں ہیں چلتے پھرتے جب بھی ہے وضو کرنے گئے باہر نہیں آئے بہرحال گاڑی چلاتے چلاتے کسی کی روح قبض ہو گئی فلاں جیسے بھی ہو موت کا یقین اگر ہو جائے تو کیا کریں گے ہم وہاں جو ان کی آنکھیں بند کریں گے. معلوم نہیں ہوا آنکھیں بند کریں گے اور اس کے بعد اب ان کا معاملہ شروع ہوگا. کیا کرنا ہے؟ میت کو غسل دینا ہوگا. ہر میت کو غسل دیں گے؟ کون بولیں گے؟ شہید کو نہیں دیں گے. شاباش. شہید کو نہیں دیں گے غسل. مادری جو معرکہ میں شہید ہو جائے ان کو غسل نہیں دیں گے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اسی کپڑوں پر جس پہ شہادت ہوئی ہے ان کے اللہ کے راستے میں دفن کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ احد غزوہ احد میں جو صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل نہیں دیا. ٹھیک ہے. چلیے تو یہ بات یاد رکھیے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب موت ہو جائے تو یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. آنکھوں کو بند کرنا جو ہم نے بتایا نا میت ہو جائے یقین ہو جائے آنکھیں بند کریں. اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں وارد ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو سلمہ کے بعد. ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ جن کی وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقد شق بصرہ فاغمضہ. تو ان کی وفات ہو گئی تھی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ان کی روح قبض ہو گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو کیا کیا؟ بند کر دیا. یہ دلیل ہے کہ میت کی آنکھیں بند کی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور غسل دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. غسل دیا جانا میت کو غسل دینا. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی آپ کو شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. اس سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ بتایا کہ شہید کو غسل نہ دیا جائے. قیامت کے دن وہ اپنے اسی کپڑے جس میں خون وغیرہ لگا ہوا تھا مارکے میں ٹھیک ہے قتل شہید کر دیا گیا تھا اس کو تو وہ خون جو ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مشک کی خوشبو اس کے جسم سے آئے گی. اب میت کو غسل کیسے دیا جائے گا یہ طریقہ انسان کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے. اب میت دو قسم کی ہوتی ہے ایک مرد ایک عورت.
تو عورت کو عورتیں غسل دیں گے، مرد کو مرد، خیر وہ بھی آئے گا، مرد شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو، وہ آئے گی تفصیل پوری آگے انشاءاللہ۔ لیکن غسل میں جو صفت الغسل ہے، میت کا غسل الگ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے اس کا پردہ کیا جائے گا۔ پردہ مطلب ستر پوشی اس کی ہوگی، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، ایمان والے کی جیسا زندہ رہتے وقت عزت اور تکریم احترام ہوتا ہے، ویسے مر جانے کے بعد بھی اس کی عزت اور احترام باقی رہتی ہے۔ ایسے نہیں کہ مر گیا تو خلاص اس کی عزت نہیں کی جائے گی، نہیں، سبحان اللہ، ایمان والے کی یہ فضیلت ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اس کو جو ہے جیسے کپڑا ڈال دیں گے اس کی شرمگاہ پر تاکہ ستر ہو اور عیب ظاہر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میت جو لیٹا ہوا اس کو تھوڑا سا اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پانی وہ چیزیں تو رکھیں گے، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر بات ہے غسل پانی سے ہوگا، مٹی سے تھوڑی ہوگا۔ پانی ہے، بیر ہے، وہ کپڑا ہے پوچھنے کے لیے، ساری چیزیں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کی، وہ وہاں ریڈی ہوں گے غسل خانے میں جہاں میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو پردہ کریں گے، تھوڑا سا میت کو اٹھائیں گے، ہلکا سا گلاؤز وغیرہ پہننے کے بعد جو غسل دے رہے ہیں ان کو، غسال جس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے ہلکا سا ان کے پیٹ کو دبائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ نجاست وغیرہ ہو تو نکل جائے، ٹھیک ہے، اور صاف کریں۔ اس کے بعد میت کو وضو کرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے دنیا میں وہ خود وضو کرتا تھا، اب چونکہ میت ہے تو اس کو وضو کرائے۔ اب میت کو وضو کیسے کرائیں گے؟ آپ وضو کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھوئیے، اس کا پانی لے کے، ساتھ میں ایک اور ایک ہو تو اچھا رہتا ہے، ایک آدمی نے وہ پانی ڈالے، بسم اللہ 3 مرتبہ ہاتھ۔ اس کے بعد کیا کرتے آپ؟ کلی، اب میت تو خود کو نہیں کر سکتا تو پانی سے، ٹھیک ہے، پھر ناک، پھر چہرہ، پھر دائنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسا، پھر پیر، جیسے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو اس کا کرایا جائے گا، بالکل نماز کے لیے جیسے وضو کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میت کے سر کو اور داڑھی کو پانی اور بیر کا جو بیر کے پتے ہیں اس سے جو ہے اس کو دھویا جائے گا، سر کو اور داڑھی کو۔ داڑھی میں بھی بال ہوتے ہیں، سر میں بھی بال ہوتے ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی سر کو وہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا داہنا حصہ دھویا جائے گا، باڈی کو پلٹا کر، رائٹ سائڈ جس میں شولڈر ہیں، پیر ہیں، یہ کمر کا حصہ یہ۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ اس کا دھلایا جائے۔ تو ایسے پھر یہ ابھی جو کیا نا ایسے، سمجھ میں رہا، تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو نہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 1 مرتبہ نہلائے یا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ تو پیٹ کو آہستہ آہستہ دباتے ہوئے، ہو سکتا کچھ نجاست وغیرہ باقی ہو جو پہلے بھی دبائے تھے حالانکہ، نکل جائے۔ اگر کوئی چیز نکلتی ہے اس کے جسم سے نجاست تو اس کو صاف کر دیا جائے گا، اور اس کے جو شرمگاہ ہے جہاں سے نجاست نکلنے کا راستہ ہے وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کاٹن کا کپڑا رکھا جائے گا وہاں پر، کاٹن کا کپڑا وہاں پر رکھا جائے گا، یا اس کے علاوہ جو بھی خوشبو وغیرہ کی چیزیں ہوتے ہیں۔ تو میت کو غسل دیا جائے گا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، ڈپینڈ کرتا ہے اس کے کلین ہونے پر۔ اگر باڈی کلین ہو گئی اس کی میت کی 3 مرتبہ میں تو کافی ہے، ورنہ 5 مرتبہ بھی آپ غسل دے سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی غسل دے سکتے ہیں۔ ہو گیا غسل، اس کے بعد صاف کپڑے سے اس کو پوچھا جائے گا، اس کی باڈی کو پورے، سر پہ بھی پانی ہے، بدن پر بھی پانی ہے نا، کیلا کچا جس کو ہمارے پاس، اس کو صاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور ایک چیز بتانا بھول گیا میں، ناخن وغیرہ ہوں میت کے، جیسے انگلیوں کے یا پیر کے، تو اس کو کٹ کیے جائیں گے پہلے غسل کر دینے سے پہلے۔ جب کپڑے اتاریں گے اس کے پردہ ڈالیں گے تو اس کے ہاتھوں کا ناخن دیکھیں گے، یا مونچھیں بڑی بڑی ہیں اگر اس کی تو اس کو بھی کھینچی سے جو ہے کٹ کریں گے، یا ناخن تراش سے جو ہے انگلیوں کے اور پیروں کے ناخن جو ہے صاف کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے جسم پہ سجدے کی جگہ، بغلوں میں، پیر میں، ٹھیک ہے، جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر خوشبو رکھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور بخور دیا جائے اس کو، اور کفن اس کا جو ہے اس میں بھی جو ہے بخور دیا جائے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں جیسے کتاب میں لکھا
غسل دینے کے بعد کٹ کرے ناخن اور مونچھ کے بال. غسل دینے کے بعد جب نہا دیے نہلا دیے اس کو، اس کے بعد جو ہے اس کے ناخن یا مونچھ کے بال کٹ کر دے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بال بکھرے ہوئے ہیں سر کے تو اس کو کنگھی کرنا یا ٹھیک کرنا بہتر کرنا. دیکھیں تیار کیا جا رہا ہے میت کا، ذرا دیکھیے آپ سے یہ کیا بات ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آخرت پر ایمان قبر کے سوالات ہو، وہاں اسی سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے بالوں کی کنگھی کی جائے، اور اگر ناف کے نیچے کچھ بال وغیرہ ہو تو اس کی بھی صفائی کر دی جائے پہلے. ٹھیک ہے. ختنہ نہیں کیا جائے گا اس کا دوبارہ، مسلمان ہے خلاص، ختنہ ہو گئی تھی پہلے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو ان کی چوٹی کے 3 بال سر کے بالوں کی 3 چوٹی بنائی جائے گی اور پیچھے اس کو ڈال دیا جائے گا. یہ مختصر ہے، تفصیل مزید اس کی آ رہی ہے جو آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. یہ پریپیئر کیا جا رہا ہے میت کو قبر تک پہنچانے کے لیے، تدفین کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سنتوں کو سمجھنا، سنتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اللہ اس دنیاوی زندگی میں ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھیے. کوئی چیز کچرا یا بوٹل یا پیپر مت ڈالیے، خواتین بھی مرد حضرات بھی. جزاکم اللہ، طالبات بھی، طلاب العلم، جزاکم اللہ خیر. اب کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے اور تشریف لے جائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.